بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے اس تدریسی سیشنز کے ذریعے ہم بار بار اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جسے خلیفہ مقرر کیا ہے اس خلیفے کی عظمت کیا ہے۔ ابھی تو فی الحال ہم اس خلیفے کی عظمت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں، یہ جان سکیں کہ ہم ہیں کیا چیز۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا فلسفہ رکھا ہماری تخلیق میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تمام مخلوق سے افضل بنا دیا، ہمیں تمام مخلوق سے زیادہ معتبر بنا دیا اور ہمیں خلافت کا منصب اس نے عطا کر دیا۔ ہم نے تخلیقی مراحل میں لطائف کا ذکر پڑھا، سنا اور سمجھا۔ 7 لطائف اور ان لطائف کے اندر مزید مخلوقات۔ آج میں آپ سے ان 7 لطائف کے حوالے سے ذکر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان 7 لطائف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملات رکھے ہیں اور ان لطائف کے کون کون سے جہان ہیں۔ لہذا سابقہ سیشن میں ہم نے سرسری یہ ذکر کر دیا تھا کہ لطیفہ نفس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس ناسوتی دنیا سے ہے، اس فانی دنیا سے ہے۔ لہذا یہ نفس یہاں فنا ہو جائے گا۔ جب ہمیں موت واقع ہوگی تو ہمارا نفس یہاں فنا ہو جائے گا۔ اب اس نفس کے فنا ہونے کے بعد پھر ہمیں جو قبر کے عذاب سے متعلق بتایا گیا ہے یا جنتوں اور دوزخوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ انعام اور یہ عتاب، جنتوں کا انعام اور دوزخ کا عتاب پھر کس لیے؟ جس نفس نے یہاں نافرمانی کی وہ نفس تو ناسوتی ہے، وہ یہاں فنا ہو جاتا ہے، تو وہاں جا کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ انعام کا، جزا کا اور سزا کا آخر کیوں رکھا گیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے باقی لطائف جو ہیں ان کا تعلق کس عالم سے ہے، وہ کہاں کی مخلوق ہیں۔ لطیفہ نفس تو یہاں کی مخلوق ہے، یہیں فنا ہو جائے گی۔ لطیفہ قلب کا تعلق بتایا آپ کو کہ لطیفہ قلب جو ہے اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ پیغمبر کی نسبت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے جنت میں رکھا، اور جنت جو ہے یہ عالم ملکوت میں ہے، یہ دوسرے آسمان کی دنیا ہے۔
قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ عالم ملکوت میں بھی اسی طرح کے سیارے ہیں، اس طرح کی گلیکسیز ہیں، اسی طرح کی ایک نئی دنیا ہے، نئی کائنات ہے۔ وہاں جو ایک جنت ادنا سے ادنا جنتی کو نصیب ہوگی، جو اپنے خطاؤں کا تمام تر عذاب بھگت کے اور اس کی سزا بھگت کے جب اس سے فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، تو اس کے حصے میں جو جنت آئے گی تو بتایا گیا ہے کہ وہ جنت بھی اس روئے زمین سے بڑی ہوگی۔ تو یہ روئے زمین کیا چیز ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پلانٹ ہے، تو اس کے حصے میں جو آنے والی جنت ہے وہ بھی پورے کا پورا ایک پلانٹ پورا ایک بندے کے حصے میں۔ اس طرح پھر ایک اور پلانٹ ایک اور بندے کے حصے میں، پھر وہ پلانٹ پھر اور تیسرا پلانٹ کسی تیسرے کے حصے میں، یوں کرتے 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 تمام لوگوں کے حصے میں ایک ایک پلانٹ آئے گا۔ اور یہاں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ملکی وے گلیکسی، M31 M80، اس طرح کی مختلف گلیکسیز کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح جنتوں کی گلیکسیز ہے۔ سب سے چھوٹی جنت جو ہے یا جو سب سے ہلکے درجے کی جنت جو ہے یا جو سب سے ادنا درجے کی جنت جو ہے وہ جنت ہے خلد۔ یہ خلد ایک پوری گلیکسی ہے مختلف پلانٹس کی، اور ہر پلانٹ ایک جنت ہے۔ پھر دوسری جنت جو ہے اس کا نام ہے عدن۔ عدن بھی ایک پوری مکمل گلیکسی ہے، لاکھوں سیارے ہیں، ہر سیارہ ایک پوری جنت ہے، اور ایک بندے کے حصے میں ایک پورا سیارہ ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دینے ہیں، جس بندے نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، جس بندے نے وہ وعدہ وفا کیا جو وعدہ ازل میں اس نے کیا تھا، الست بربکم کے جواب میں جب اس نے کہا تھا قالوا بلا، بالکل میرے رب ہو، میرے مالک ہو، میرے خالق ہو۔ تیسری جنت ہے دار السلام، چوتھی جنت ہے دار بیت الرضوان۔ یعنی جنت سے مطلب یہ مکمل گلیکسیز ہیں، 7 مختلف گلیکسیز ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، اور یہ جنتیں ہیں۔ جیسے یہاں گلیکسیز ہیں، پلانٹس ہیں، اس طرح وہاں پہ بھی مختلف پلانٹس ہیں، اور ہر پلانٹ ایک مکمل جنت ہے۔ دوزخ بھی وہیں پہ ہے، روز محشر بھی وہیں ہوگا، عالم امکان بھی وہاں پہ ہے۔ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے، اس تمام کام کی ایک ایک منٹ، ایک ایک پل کی، ہر بندے کی ایک ایک ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ ویڈیو عالم امکان کی لائبریری میں موجود ہے۔ وہ دنیا کے پورے معاملات کا وہاں ریکارڈ ہے، اور وہ عالم امکان ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، وہ تمام معاملات عالم امکان میں موجود ہے۔ ممکن ہے یہ ہوا ہو، ممکن ہے آدم کو یوں پیدا کیا گیا ہو، ممکن ہے آدم سے پہلے کا معاملہ یوں رہتا ہو، ممکن ہے جنتوں کے جانے کے بعد کے معاملات یوں ہوں گے۔ ہم جتنے بھی خیالات اور تصورات کی دوڑ لگا سکتے ہیں،
تمام تر تخیلات اور تمام تر خیالات، تمام تر امکانات کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ عالم امکان میں موجود ہے۔ لہذا روز محشر، میدان محشر سے پھر لوگوں کو جنتوں کی طرف جو لے جایا جائے گا، تو جنتوں اور میدان محشر کے بیچ میں دوزخیں ہیں۔ دوزخیں بھی اسی طرح مکمل پلانٹ ہیں، مختلف گلیکسیز ہیں، 7 جہنمیں ہیں، یعنی 7 مختلف گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں ایک پلانٹ ہے، آگ کا دہکتا ہوا پلانٹ۔ جیسے یہ سورج ہے، یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے، وہ آگ کے دہکتے ہوئے مختلف پلانٹ ہیں جو ایک دوزخی کے حصے میں ہیں۔ لہذا دل کا جو جہان ہے وہ عالم ملکوت ہے، اس کے بعد روح کا جو جہان ہے وہ عالم جبروت ہے، عالم ارواح وہیں پہ ہے، عالم برزخ وہیں پہ ہے، علیین اور سجیلین وہاں پہ ہیں، بیت المعمور وہاں پہ ہے، وہاں پہ عالم عنکبوت ہے، اور بہت سارے عالم ہیں۔ ساری چیزیں کھول کے بتا کے ان تمام چیزوں کے بکت گرانے والی بات ہوگی۔ بات تو یہ ہے کہ جب دل بیدار ہو، دل زندہ ہو، دل لطیفہ قلب، یہ جو نور کی مخلوق ہے جسے قلب کہا گیا ہے، یہ جب بیدار ہوتی ہے تو یہ اپنے گھر کی طرف پرواز کرتی ہے۔ جب روح بیدار ہوتی ہے، یہ زندہ ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہے، اس کو عالم ارواح میں بنایا، زندہ کیا، وعدہ لیا، سلا دیا، سلا کے پھر اسے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ابھی تک یہ سوئی ہوئی ہے، ہم نے اسے جگانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ یہ جاگے۔ جب یہ جاگے گی یہ پرواز کرے گی، اپنے گھر کی طرف جائے گی، یہ اپنی دنیا میں جانے کی کوشش کرے گی، یہ وہاں کی پھر سیر کرے گی۔ تو ہماری سیر پھر عالم جبروت میں ہوگی، عالم جبروت میں بیت المعمور میں ہوگی، خانہ کعبہ کے طواف میں ہوگی، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تک پہنچ ہوگی، وہاں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محفل تک رسائی ہوگی، تمام جتنے بھی اولیاء کرام اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں وہاں تک اس کی پہنچ ہوگی۔ یہ وہ ارواح کی بیداری ہے، یہ وہ ارواح کا جاگنا ہے، یہ اٹھنا ہے۔ جب یہ جاگیں گی، اٹھیں گی، تو جیسے ناسوت نے اس دنیا میں اپنے پیر گاڑ رکھے ہیں، عالم ناسوت میں اس نفس نے اپنی گرفت جما کے رکھی ہے، اسی طرح یہ قلب اپنی عالم جبروت میں اپنی گرفت جمائے گی، یہ روح عالم جبروت میں، دل عالم ملکوت میں اپنی گرفت جمائے گی۔ ہماری سیر پھر اس دنیا کی سیر نہیں رہے گی، یہ سیر پھر عالم ملکوت کی ہوگی، یہ سیر پھر عالم جبروت کی ہوگی، اور باقی لطائف اور ان کے جہان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے اور خود کو پہچاننے کی کوشش کریں، خود کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی خلافت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی بعثت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی تخلیق کو سمجھیں گے، اپنی خلافت کو سمجھیں گے، تب جا کے ہم اپنے رب کو سمجھیں گے۔ جب ہم اپنے رب کو سمجھیں گے تب ہم رب کے حقیقی معنی میں عبد اور اس کے خلیفے بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حقیقی عبد، حقیقی خلیفہ اور اپنے عشق اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کر دے۔